اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا امیات کے ناظرین کو میں اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین اکرام، جمعۃ المبارک کے جو آداب ہیں وہ تو پورے بیان نہیں ہو سکتے مختصر سے ویڈیو میں۔ آپ کو آج میں جمعۃ المبارک کے مختصر آداب قرآن اور احادیث کی روشنی میں بتاؤں گا۔ جمعۃ المبارک کی فضیلت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کا دن ایک عظیم دن ہے، اس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عظمت اور شان عطا فرمائی، اہل اسلام کے لیے اسے خاص کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اے ایمان والو، جمعے کے دن جب نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کے لیے دوڑ پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعے کی نماز کو بغیر کسی عذر کے 3 مرتبہ چھوڑ دیتا ہے، یعنی 3 جمعے وہ نہیں پڑھتا، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مور لگا دیتا ہے۔ ایک اور روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے شخص نے اسلام کو پسے پشت ڈال دیا ہے۔ ایک شخص حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ایک شخص کا حال دریافت کیا جو پنجگانہ نماز کی جماعت اور جمعۃ المبارک میں غیر حاضر رہتا تھا، اور یہ کہ اب اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ جہنم میں جائے گا۔ وہ شخص مسلسل 1 ماہ تک آپ سے یہی پوچھتا رہا، آپ نے بار بار یہی فرمایا کہ وہ جہنم میں جائے گا۔ ایک اور حدیث شریف میں ہے، بے شک 2 کتابوں توریت اور انجیل والوں یعنی یہودی اور نصارہ کو جمعہ دیا گیا، انہوں نے اس میں اختلاف کیا اور اس سے رخ موڑ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اس امت کے لیے مؤخر کر دیا اور ان کے لیے اسے عید قرار دیا، چنانچہ اس امت والے جمعہ پانے میں سب سے مقدم ہیں اور توریت اور انجیل والے ان کے تابع ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، ان کے ہاتھ میں چمکتا ہوا ایک آئینہ تھا، انہوں نے کہا یہ جمعہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے آپ پر فرض فرمایا ہے تاکہ یہ آپ کے لیے اور آپ کے بعد آپ کی امت کے لیے عید ہو جائے۔ میں نے پوچھا جمعہ میں ہمارے لیے کیا نفع ہے؟ انہوں نے فرمایا، اس میں ایک ایسی بہترین گھڑی ہے، جو شخص اس میں اس بلائی کے لیے دعا مانگے جو اس کے مقدر میں ہے تو اللہ تعالیٰ اسے عطا فرما دے گا، اور اگر وہ بلائی اس کے مقدر میں نہیں تو اس کے بجائے اس سے بہتر چیز عطا کر دیتا ہے، یا وہ ایسی برائی سے پناہ مانگتا ہے جو اس پر لکھ دی گئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑے شر سے اسے پناہ دیتا ہے، اور یہ دن ہمارے نزدیک سب دنوں کا سردار ہے۔ قیامت کے دن ہم اسے یوم المزید کا مطلب ہے زیادہ ثواب کا دن کے نام سے پکاریں گے، یعنی جمعے کو قیامت کا دن ہم جب اس کا ذکر کریں گے تو یوم المزید کہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے پوچھا ایسا کیوں ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک وادی بنائی ہے جو سفید رنگ ہے اور کستوری سے زیادہ مہک والی ہے۔ جب جمعے کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ اعلیٰ علیین سے اتر کر اپنی کرسی پر جلوہ افروز ہوں گے اور لوگوں پر اپنے تجلی ظاہر فرمائیں گے تاکہ وہ اس ذات کریم کی زیارت کر سکیں۔ ایک اور احادیث میں ارشاد ہے کہ بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن انہیں زمین کی طرف اتارا گیا، اسی دن ان کی توبہ قبول کی گئی اور اسی دن ان کا وصال ہوا، اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ اللہ کے ہاں یہ دن یوم المزید یعنی زیادہ ثواب کا دن ہے۔ آسمان میں فرشتے اسے اسی نام سے پکارتے ہیں۔ قیامت کے دن جنت میں دیدار الہی اسی دن سے ہوگا۔ ایک اور حدیث شریف میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر جمعے کے دن 6 لاکھ آدمی کو جہنم سے آزاد کرنا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کا دن سلامتی کے ساتھ گزر جائے تو باقی دن بھی سلامتی سے گزرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بے شک ہر دن زوال سے پہلے سورج کے آسمان پر ٹھہرنے کے وقت جہنم کو جھونکا دیا جاتا ہے، لہذا اس وقت نماز نہ پڑھو، البتہ جمعے کے دن پڑھ سکتے ہو کیونکہ یہ سارا وقت نماز کا وقت ہے، اس دن جہنم کو جھونکا نہیں دیا جاتا۔
حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے شہروں میں سے مکہ مکرمہ کو، مہینوں میں سے رمضان المبارک کو، دنوں میں سے جمعے کو اور راتوں میں سے لیلۃ القدر کو فضیلت عطا کی ہے۔ مذکور ہے کہ جمعے کے دن پرندے اور موذی کیڑے آپس میں ملتے ہیں اور کہتے ہیں سلام ہو سلام ہو، یہ ایک اچھا دن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعے کے دن یا جمعے کی رات میں انتقال کر جائے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک شہید کا ثواب لکھتا ہے اور اسے قبر کے فتنے اور عذاب سے محفوظ رکھتا ہے۔ جمعۃ المبارک کے چند شرائط ہیں آپ سے میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ جمعۃ المبارک میں سب نمازوں کی شرائط پائی جاتی ہیں، لیکن 6 شرائط ایسی ہیں جن کی بنا پر اسے دیگر نمازوں پر امتیاز حاصل ہے۔ یعنی وقت کا، جمعہ کا وقت زور کا وقت ہے، اگر امام کا سلام عصر کے وقت میں داخل ہو جائے تو جمعہ کی نماز جاتی رہے گی۔ یعنی امام صاحب نماز جمعہ پڑھا رہے تھے، جب انہوں نے جمعہ کی نماز پڑھا کے سلام پھیرا اور عصر داخل ہو رہی تھی تو پھر یہ جمعہ کا وقت چلا جائے گا۔ چنانچہ امام کو چاہیے کہ 2 رکعتیں اور پڑھ کر زور کی 4 رکعتیں پوری کرے۔ اس کی جو جگہ ہے اس کے بارے میں ہے کہ سراؤں، میدانوں اور خیموں میں جمعہ کی نماز درست نہیں ہوتی، اس کے لیے ایک جامع جگہ کا ہونا لازم ہے جہاں کی بستی غیر منقولہ ہو اور کم از کم اس سے 40 آدمی اکٹھے ہوں جن پر جمعہ فرض ہوتا ہے۔ اس میں دیہات شہر کی طرح ہے، جمعے کے لیے بادشاہ کا ہونا یا اس کی اجازت کا ہونا شرط نہیں، لیکن اس سے اجازت لینا مستحب ہے۔ اس میں جو تعداد کی شرط ہے، جمعہ کی نماز کے لیے کم از کم 40 آدمی ہونے چاہیے۔ 40 سے کم تعداد ہو تو جمعہ منعقد نہیں ہوتا۔ ان سب کا مرد ہونا، عاقل اور بالغ اور آزاد ہونا اور مقیم ہونا لازم ہے۔ موسم گرما اور سرما میں اس بستی سے کسی دوسری جگہ منتقل نہ ہو جاتے ہوں، اگر خطبے میں یا نماز کے دوران نمازیوں کی تعداد کم ہو جائے تو جمعہ صحیح نہیں ہوگا، بلکہ جمعے کے آغاز سے آخر تک اتنے لوگوں کا ہونا لازم ہے۔ جماعت کے حوالے سے دیکھا جائے تو 40 آدمی اگر کسی دیہات قصبے شہر میں متفرق طور پر جمعہ اگر پڑھیں تو جمعہ صحیح نہیں ہوگا، لیکن جو شخص ایک رکعت کے بعد آ کر ملا ہو یعنی مسبوق، تو اس کے لیے ایک رکعت الگ پڑھنا جائز ہے، اور اگر وہ دوسری رکعت کے رکوع کو نہ پا سکے تو اقتدا کرتے ہوئے زور کی نیت کر لے اور امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑا ہو جائے اور زور کی 4 رکعتیں پوری کرے۔ شہر میں کہیں اور جمعہ نہ پڑھا گیا ہو، اس کے متعلق ہے کہ اس شہر میں اگر اس سے پہلے جمعے کی نماز نہ پڑھی گئی ہو اور ان سب آدمیوں کا ایک جامع مسجد میں جمع ہونا مشکل ہو تو 2 یا 3 یا 4 مسجد میں ضرورت کے مطابق پڑھ لینا چاہیے، اور اگر دوسری مسجد کی ضرورت نہ ہو تو جمعے کی وہی نماز درست ہوگی جو سب سے پہلے پڑھی گئی ہے۔ ضرورت کے باعث اگر جمعہ کہیں جگہ پر ہو تو جو امام سب سے بہتر ہے اس کے پیچھے جمعہ پڑھیں، اور اگر امام فضیلت کے اعتبار سے برابر ہوں تو جو مسجد قدیم ہو اس میں پڑھیں، اور اگر وہ بھی برابر ہوں تو جو مسجد قریب ہو اس میں پڑھیں۔ نمازیوں کا کثیر ہونا بھی لحاظ کا باعث ہے۔ 2 خطبوں کا ہونا یعنی 2 خطبے ہونا فرض ہے، دونوں کے لیے کھڑا ہونا اور دونوں کے درمیان بیٹھنا لازمی ہے۔ پہلے خطبے کے 4 فرض ہیں، یعنی جب امام صاحب خطبہ پڑھتے ہیں یہ وہ بات ہو رہی ہے جمعے کے دوران، پہلا تحمید ہے اور پھر کم از کم الحمدللہ کہنا، اور دوسرا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا، تیسرا اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی نصیحت کرنا، چوتھا قرآن پاک سے کم از کم 1 آیت پڑھنا۔ یہ 4 چیزیں خطبے کے لیے فرض ہیں۔ اسی طرح دوسرے خطبے کے بھی 4 فرض ہیں، البتہ اس میں قرات کی جگہ دعا ہے، اور 40 آدمیوں پر دونوں خطبوں کا سننا واجب ہے۔ اس کے سنتے بھی ہیں جو بھی آپ سب میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ جمعہ کی نماز ایسے شخص پر واجب ہے جو مرد اور عاقل بالغ اور مسلمان ہو اور ایسی بستی میں قیام پذیر ہو جس میں 40 ایسے افراد رہتے ہیں جن پر شرائط لاگو ہیں۔ جمعہ کے دن جب نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تو اللہ پاک قرآن پاک میں فرما رہا ہے۔ اگر بارش، کیچڑ، بیماری، بیمار کی عیادت کے باعث جمعہ کی نماز چھوڑنی پڑ جائے تو اس کی اجازت ہے، بشرطے کہ بیمار کی عیادت کرنے والا کوئی اور نہ ہو۔ ان وجوہ کی بنا پر نماز جمعہ چھوڑنے والے کے لیے یہ مستحب ہے کہ وہ ظہر کی نماز میں تاخیر کر لے حتیٰ کہ دوسرے لوگ جمعہ کی نماز سے فارغ ہو جائیں۔ اگر جمعہ کی نماز کے لیے کوئی بیماری، مسافر یا غلام یا کوئی عورت آ جائے ان کی جمعے کی نماز درست ہوگی اور ظہر کی نماز کی کفایت کرے گی۔ جمعہ کی نیت، پہلا ادب اس میں یہ ہے کہ جمعہ کی نیت یا ارادہ کرتے تو اس کی فضیلت کے استقبال کے طور پر جمعرات کے دن سے ہی اس کے لیے تیاری کرے۔
چنانچہ جمعرات کے دن عصر کی نماز کے بعد دعا استغفار تسبیح میں مشغول ہو جائے، کیونکہ یہ وہ گھڑی ہے جو جمعے کے دن کی اس گھڑی کے برابر ہے جو قبولیت کا وقت ہے اور پردہ غیب میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے رزق کے علاوہ ایک مزید فضل سے اتارا ہے، نوازتا ہے۔ اس فضل میں اسی شخص کو عطا کرتا ہے جو اس کی بارگاہ میں جمعرات کی شام اور جمعے کے دن سوال کرتا ہے۔ جمعرات کے دن اپنے کپڑے دھوئے، انہیں خوب صاف ستھرا کرے، اگر پاس خوشبو نہ ہو تو آئندہ لے لے۔ جمعے کی نماز میں جانے میں رکاوٹ بننے والی باتوں سے دل کو فارغ کرے۔ اس دن جمعے کے روزے کی نیت کرے، کیونکہ اس کی بڑی فضیلت ہے اور اجر و ثواب ہے، لیکن اس کے ساتھ جمعرات یا ہفتے کے دن کا روزہ ملانا ضروری ہے۔ فقط جمعہ کا روزہ مکروہ ہے۔ اس رات کو نماز اور ختم قرآن میں گزارے، کیونکہ اس کی بہت فضیلت ہے۔ اس پر جمعے کے دن کی فضیلت کا اضافہ نور آنا نور ہے۔ جو شخص جمعے کے دن وضو کرے تو وہ بھی ٹھیک ہے اور بہتر ہے، اور جس نے غسل کیا تو غسل باعث فضیلت ہے۔ جو شخص ناپاکی کی وجہ سے غسل کرے وہ جمعے کے غسل کی نیت سے اسے اپنے بدن پر ایک بار پانی بہائے۔ اگر ایک ہی غسل کرے گا تو یہ کافی ہے، اور اگر غسل جمعہ اور غسل جنابت دونوں کی نیت کر لے تو اجر زیادہ ملے گا۔ ایک صحابی کا اپنے بیٹے کے ہاں جانا ہوا، انہوں نے غسل کر لیا تھا۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کیا غسل جمعے کے لیے ہے؟ عرض کیا نہیں جنابت کے لیے۔ آپ فرمایا ایک بار اور غسل کرو۔ پھر آپ نے جمعے کے دن ہر بالغ کو غسل کے لازم ہونے کے بارے میں حدیث بیان فرمائی۔ انہوں نے دوبارہ غسل کرنے کا حکم اسی بنا پر دیا تھا کہ ان کے بیٹے نے جمعے کے لیے غسل کی نیت نہیں کی تھی، ورنہ ایک ہی بات غسل کافی تھا۔ یہ بات کہنا بھی بعید نہیں کہ اس کا مقصود پاکیزگی اور ستھرائی ہے، اور وہ نیت کے بغیر ہی حاصل ہوگی، لیکن اسے وضو پہ اعتراض اٹھایا جائے گا کہ پاکیزگی تو نیت کے بغیر بھی حاصل ہوگی، مگر شریعت نے جمعے کے غسل کا ثواب کا کام قرار دیا ہے، اس لیے اس کی فضیلت حاصل کرنا ضروری ہے۔ جو شخص غسل کے بعد بے وضو ہو جائے تو وہ تو نیا وضو کر لے اور اس کا غسل باطل نہیں ہوگا، لیکن مستحب ہے کہ غسل کے بعد وضو کر کے لیے ٹوٹنے سے خود کو بچا لے۔ اس کا ایک ادب یہ ہے کہ جمعے کے دن زینت اختیار کی جائے۔ جمعے کے دن ایسا کرنا مستحب ہے۔ زینت میں 3 باتیں شامل ہیں: لباس، پاکیزگی اور اچھی خوشبو، مسواک کرنا، حجامت بنوانا، ناخن کاٹنا، مونچھیں تراشنا، اور جو باتیں کتاب و طہارت میں مذکور ہیں ان سب کے ذریعے پاکیزگی اختیار کرنا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعے کے دن اپنے ناخن کاٹتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں سے بیماری دور کر کے شفا داخل کر دیتا ہے۔ بدھ یا جمعرات کے دن اگر حمام میں جائے تو بھی مطلوبہ مقصود حاصل ہو جاتا ہے۔ جمعے کے دن جو اچھی سی خوشبو پاس ہو اس سے لگائے، تاکہ جو ناگوار بوئیں اسمیل کے ساتھ ہے تو وہ ان پہ خوشبو غالب آ جائے۔ اس خوشبو سے ساتھ بیٹھنے والے نمازیوں کے دماغ کو راحت اور سکون پہنچتا ہے۔ مردوں کے لیے بہترین خوشبو ہے جس کی بو ظاہر ہو اور رنگ چھپا ہو، جبکہ عورتوں کے لیے بہترین خوشبو ہے جس کا رنگ ظاہر ہو اور بو پوشیدہ ہو۔ احادیث میں اس طرح سے مذکور ہے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص اپنے کپڑے صاف اور پاک رکھتا ہے اس کے غموں میں کمی آتی ہے، اور جو شخص عمدہ خوشبو استعمال کرتا ہے اس کی عقل میں بطاعت ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ لباس کا تعلق ہے تو سفید لباس سب سے بڑھ کر ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں سفید کپڑے محبوب تر ہیں۔ ایسے کپڑے نہ پہنیں جس سے شہرت ہو۔ سیاہ کپڑے پہننا سنت نہیں، نہ ہی ان میں کوئی فضیلت والی بات ہے۔ بعض حضرات نے ایسے لباس کو دیکھنا بھی مکروہ اور ناپسند خیال کیا، کیونکہ یہ ایک ایسی بدعت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ظاہر ہوئی۔ جمعے کے دن امامہ باندھنا مستحب ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے جمعہ کے دن امامہ باندھنے والوں کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ امامہ کے باعث اگر گرمی ستائے تو نماز سے پہلے اس کے بعد اتار دینے میں کوئی حرج نہیں، لیکن گھر سے جمعے کے لیے جاتے وقت اور نماز کے وقت اور امام کی ممبر پر جانے کے وقت خطبے کے وقت نہ اتارے۔ ایک ادب اس کا یہ ہے کہ چوتھا ادب بلکہ اس کا یہ ہے جامع مسجد کی طرف جلدی جانا چاہیے۔ مستحب ہے کہ ایسی جامع مسجد کا ارادہ کرے جو 2 یا 3 کوس دور ہو اور صبح سویرے جائے، یعنی صبح صادق کے بعد فوراً چل پڑے۔ جمعے کے لیے جاتے وقت خشوع اور خضوع کے ساتھ جائے، نماز کے ہو جانے کی تک مسجد میں اعتکاف کی نیت کرتا رہے، نیت کر کے بیٹھ جائے اور یہ ارادہ کرے کہ اللہ کی طرف سے جمعے کے لیے جو ندا آئی ہے اس کے جواب میں جلدی کر رہا ہوں۔ جب مسجد میں داخل ہو اور کہے میں مسجد میں جب تک ہوں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، یہ اعتکاف کی نیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعے کے لیے پہلی گھڑی میں جائے گا اس کے لیے اونٹ، اور جو دوسری گھڑی میں جائے گا اس کے لیے گائے کی قربانی، اور جو تیسری ساتھ میں آیا گویا اس نے سنگوں والے مینڈے کی قربانی کی، اور جو شخص چوتھی ساتھ میں جائے گا اس نے اللہ کی راہ میں مرغا ذبح کیا، اور جو 5ویں ساتھ میں پہنچا اس نے اللہ کی راہ میں گویا انڈا پیش کیا۔ اور امام جب خطبہ دینے کے لیے ممبر کی طرف بڑھ جائے تو دفتر لپیٹ دیے جاتے ہیں اور قلم اٹھا لیے جاتے ہیں، اور فرشتے ممبر کے پاس اکٹھے ہو کر خطبہ سننے لگ جاتے ہیں۔ جو شخص اس کے بعد آتا ہے وہ محض نماز کی حق کے لیے آتا ہے، اس کے لیے مزید کوئی فضیلت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 کام ایسے ہیں
کہ لوگوں کو اگر ان کی فضیلت کا علم ہو جائے تو ان کی طلب میں اونٹوں کی طرح دوڑ پڑیں. اذان یعنی اذان دینے کی فضیلت. پہلی صف میں شمولیت، جمعے کے لیے صبح کے وقت جانا. حضرت امام احمد حنبل فرماتے ہیں کہ ان 3 باتوں میں سے افضل بات جمعے کے لیے صبح کے وقت جانا ہے. ایک اور حدیث میں ہے جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو فرشتے مسجدوں کے دروازے میں بیٹھ جاتے ہیں. ان کے ہاتھوں میں چاندی کے دفتر اور سونے کے قلم ہوتے ہیں. وہ پہلے آنے والے کا نام لکھتے ہیں، پھر حسب مراتب ترتیب سے لکھتے ہیں. ناظرین کرام، جمعے کی فضیلت اور اس کے آداب تو ابھی بہت سے بیان کیے جا سکتے ہیں، لیکن ویڈیو بہت لمبی ہوگی، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی. یہ میں زیادہ امید کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں گے، ویڈیو کو لائک کریں گے اور اپنے دوستوں کو ساتھ شیئر کریں گے. اسی کے ساتھ مجھے نئی ویڈیو تک اجازت دیجیے. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.